بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، 31 جنوری تک مذاکرات کی ڈیڈ لائن ہے اور 31 جنوری تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ پہلی بار مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ضرور نکلے گا۔ لیکن عمران خان کی رہائی پر کیا ہونے جا رہا ہے، اور جب وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہلا قدم رکھیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ایجنسیز کی رپورٹس آ گئی ہیں جنہوں نے اس وقت تہلکہ مچا دیا ہے، بھنچال مچا دیا ہے، اور پھر اس کے مختلف طریقوں سے ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ پوری کی پوری کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ عمران خان باہر آ کر کیا کرنے جا رہا ہے اور پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی الارمنگ ہیں۔ اور پھر دوسری جانب جناب اچانک سے ہاٹ لائن رابطے کرنا شروع کر دیے گئے ہیں، اور یہ رابطے جو ہیں ان کا ڈائریکٹلی تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت عالمی دباؤ اور بالخصوص امریکہ کا دباؤ عمران خان کی رہائی کو لے کر بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ ہاٹ لائن رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں، وہ رابطے کس کے ساتھ ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر تیسری خبر، اس کا تعلق شاید پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن رجب بٹ ان پر قاتلانہ حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو وہ معاملہ کیا ہے، رجب بٹ اس وقت کہاں پر ہیں، کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین دیکھیں، جس دن عمران خان اڈیالہ جیلز کے باہر پہلا قدم رکھے گا اور وہ رہا ہو کر باہر نکلے گا، تو اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ وہ سیاسی سفر کی جئی تئی پھیر کے رکھ دے گا، کیونکہ اتنا بڑا مجمع پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جس روز اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی رہائی کا اعلان ہوگا، یقین کریں اس وقت جو صورتحال بنے گی وہ اس کو لے کر سارے پریشان ہیں کہ ہاں اگر ہم عمران خان کو رہا کر بھی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے بڑے بڑوں کی جس کی وجہ سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور دس از دا مین ریزن کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ بنی گالہ میں ہاؤس ارسٹ ہو جائیں، 6 مہینے وہاں پر گزار لیں، یا آپ کے پی کے چلے جائیں، آپ نتیا گلی چلے جائیں، تاکہ جو لوگوں کا غم و غصہ ہے وہ نیچے آ جائے گا، پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، عمران خان کے حوالے سے تاثر بن جائے گا کہ وہ ڈیل لے کر باہر آ گیا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ نہیں۔ پھر آزاد سید نے کہا کہ فوج عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان معاہدے کے اوپر دستخط کر دے، لیکن عمران خان نے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے خان کبھی بھی جو ہے وہ سیاسی طور پر خودکشی نہیں کرے گا۔ تو جناب خبر سن لیں کہ عمران خان کی رہائی پر ہونے کیا جا رہا ہے، ایجنسیز کیا کہتی ہیں، رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ دیکھیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے اداروں نے یا کسی نے بھی طاقتور حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے پیغام پہنچانا ہو تو انہوں نے اپنے سورس آف میڈیم رکھے ہوتے ہیں۔ اب سورس آف میڈیم کے اوپر آپ یقین کریں، آپ کو ماتم کرنا چاہیے اور مجھے بھی ماتم کرنا چاہیے بطور صحافی کہ ہمارا سورس آف میڈیم کیا ہے اداروں کا۔ حسن ایوب ٹاؤٹ، منیف فاروق ٹاؤٹ، دیگر ٹاؤٹ اعظم کے ذریعے ہمیں انفارمیشنز پہنچائی جاتی ہیں کہ ہمارے ادارے یہ سوچ رہے ہیں یا ہمارے ادارے کرنا یہ چاہتے ہیں۔ آپ یہاں سے ہماری بدقسمتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیصلہ سازوں کا سورس آف میڈیم یہ لوگ ہیں۔ تو جناب نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو وہ پشاور سے کراچی تک جلوس نکالے گا، اور وہ تاریخی جلوس ہوں گے، اور وہ ریکارڈ توڑ دیں گے جو 10 اپریل 1986 کو بے نظیر بھٹو کا جلوس نکلا تھا۔ 10 اپریل 1986 کو کیا ہوا تھا، جناب جنرل ضیاء کا دور تھا، اور ضیاء کا مارشاء اللہ آپ کے سامنے ہے کہ جس قدر اس مارشاء اللہ کے اندر جو کچھ ہوا، جو ظلم بربریت ہوئی، وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں کیا موازنہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ آزاد ہونے والے ملک، بھارت 2 ارب کی اکانومی، پاکستان کہاں پر ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک بن گیا بھارت اکانومی کے اعتبار سے، اور پاکستان ڈی فالٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کر رہا ہے کہ کہیں ہماری ایک قسط اگر لیٹ ہو گئی تو پاکستان ڈی فالٹ ہو جائے گا، ہمیں روٹی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو ضیاء کے دور میں پاکستان آئی تھی تو اتنا بڑا جلوس تھا کہ اس نے، حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا، اس وقت وہ میڈیمز نہیں تھے سوشل میڈیا کے جو آج ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت لوگ مارشاء اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو آج عمران خان کے پاس پاپولیرٹی بھٹو سے زیادہ پاپولیرٹی انجوائے کر رہے ہیں، اس کا سیاسی قد بہت بڑا ہے، عوام اس کے پیچھے ہے، 25 کروڑ عوام کا وہ اس وقت ریڈ لائن وہ بنی ہوا ہے، وہ شخص بنا ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام کہتی تھی کہ ہم خان کے پیچھے جان دے دیں گے، لوگوں نے اس کے پیچھے گولیاں کھا لی۔ آپ نے ٹی چوک دیکھ لیا،
لوگوں نے اس کے پیچھے گرفتاریاں دے دی, لوگ ملٹری کسٹڈی کے اندر چلے گئے, اس کی محبت میں چلے گئے, لوگ مر رہے تھے, ان کا خون نکل رہا تھا, خون سے اس نے قیدی نمبر 804 لکھ دیا. یہ محبت کا لیول کا اندازہ کریں. جب عمران خان باہر نکلے گا تو اتنا بڑا جلوس ہوگا. تو پھر ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ ہم عمران خان جو ہیں ان کو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کریں, آئے بیٹھ کر بات کریں, آپ ہاؤس ریسٹ ہوں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. عمران خان کو پتہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, وہ امپیکٹ ڈالے گا جب اڈیالہ جیل سے باہر نکلے گا, لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوگا اور اتنا بڑا جلوس ہوگا اور وکٹری کا نشان بنائے گا اور وہ گاڑی سے باہر نکلے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا وہ جو مجمع کے اندر چارج ہوگا, جو مومنٹم ہوگا, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جئی تئی پھیر کر رکھ دے گا. تو اس وجہ سے عمران خان کو رہا کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز ہے کہ عمران خان سے ڈیل مانگی جا رہی ہے کہ آپ پہلے ہاؤس ارسٹ ہو جائیں. اب جناب ہاٹ لائن کے اوپر رابطے شروع ہو گئے ہیں. منیب فاروق وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر ہمیں امریکہ سے جو ہے وہ پریشر آیا تو ہم اس سے بیرونی مداخلت تصور کریں گے اور ہمارا امریکہ سے باعزت رشتہ ہونا چاہیے. یہی تو عمران خان کہتا تھا جب سائفر کے ذریعے آپ نے رجیم چینج آپریشن کر دیا تھا. خان نے کہا تھا کہ میں برابری کی سطح پر تعلقات چاہوں گا, میں غلامی نہیں چاہوں گا. ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا خان نے کہ میں ملٹری بیسس نہیں دوں گا. آپ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کر کے پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا, خان نے ملٹری بیسس نہ دے کر پاکستان کے خلاف یہ کر دیا. ہمیں امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. اب اس وقت خان نے غداری کر دی اور جب آپ کے اوپر سفارتی دباؤ بڑھ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلامی نہیں کریں گے. آپ یعنی کہ آپ کی ایک قسط جو ہے وہ رک جائے آئی ایم ایف کی, جس کے اوپر باقاعدہ اثر و رسوخ ہے آئی ایم ایف کا, اور آئی ایم ایف کے اوپر امریکہ کا بڑا اثر و رسوخ, اور پھر وہ قسط اگر رک جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ کا ملک لالے پڑ جائیں گے, آپ کو روٹی کے لالے پڑ جائیں گے. دوسری جانب ہاٹ لائن رابطے تو امریکہ سے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تو یہ کر دیں گے, آپ دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں. اور اگر امریکہ سے ایک فون کال آ گئی, فون کال آئی ایم ایف کی قسط لیٹ ہونے کی صورت میں ہوگی, وہ فون کال نہیں ہوگی, آئی ایم ایف کی قسط لیٹ ہو جائے گی, پھر آپ کو لمبا لیٹنا پڑے گا, پھر آپ کو آئی ایم ایف کے منتے ترلے کرنے پڑیں گے. تو جناب خبر آپ رجب بٹ کے حوالے سے بھی سن لیں کہ رجب بٹ جو ہیں بڑے معروف یوٹیوبر ہیں اور ان کی جان کو خطرہ اس طرح سے تھا کہ اس کے اوپر توہین مذہب کا ایف آئی آر کروائی گئی اور پھر وہ جو ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے تھے. تو یوٹیوبر رجب بٹ کی سالگرہ کی تقریب میں وہ کیک کاٹ رہے تھے اور اچانک سے وہاں پر دھماکہ ہو گیا, جس سے دوست کے زخمی ہونے کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. اور یہ ناخوشگوار واقعہ عین اس وقت ہوا جب وہ کیک کاٹ رہے تھے. چند دوست ہیں وہ معمولی سے زخمی ہوئے ہیں اور ویڈیو اس سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوٹیوبر اپنی نئی نویلی دلہن, فیملی اور دوستوں کے ہمراہ سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں اور اس دوران کیک کاٹتے ہوئے اچانک دھماکہ ہو گیا. اور رجب بٹ اس وقت ٹک ٹاک پر لائیو بھی تھے, جس کی وجہ سے ان کے تمام مداحوں نے بھی یہ واقعہ براہ راست دیکھا ہے. اب بتایا یہ گیا ہے کہ دھماکہ کمرے میں موجود غیر سے غباروں کے باعث اس وقت ہوا جب رجب کے ایک دوست نے آگ کا لائٹر جلایا تو آگ تیزی سے بھڑکی اور دھماکہ ہو گیا. تو یہ جناب ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ رجب بٹ جو ہیں ان کی جان کو خطرہ, اور پھر یہ سارا عین اس موقع پر ہو جانا کہ جب رجب بٹ جو ہیں موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. دیکھیں ہر بندے کا اپنا کنٹینٹ ہو سکتا ہے, آپ رجب بٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس کے فین ہو سکتے ہیں. میں نے تو اس کے ویلاگس نہیں دیکھے آج تک, نہ میں نے اس کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا, نہ مجھے پتہ کہ وہ کس طرح کی ویلاگس کرتے ہیں. لیکن رجب بٹ اگر کوئی ویلاگس کر رہے ہیں, اگر اپنی فیملی کو انوالو کر رہے ہیں, تو اس کا اپنا کنٹینٹ ہے, اور لوگ اگر اس کو پیار دے رہے ہیں تو وہ اس کی ایک عزت ہے, یا پھر لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں تو لوگ ڈیفینیٹلی اس کو پیار دیں گے. تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے. تو خیر جناب یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خیر بھی کرے, اور ہمیں جو ہے وہ کام ڈاؤن رہنا چاہیے. کسی کی کامیابی سے جیلسی ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں, آپ اس کی فیلڈ میں اس کا جا کر مقابلہ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو راستے سے ہٹانے کی سازش کریں. تو ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو جناب یہ تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ اپنے لازمی خیال رکھنے. اللہ نے کے مان, پاکستان زندہ باد.